السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اس وقت اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے اسلامک ہسٹری کے کچھ حصے کو۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامک ہسٹری کا سب سے گولڈن اور سب سے بہترین دور جو رہا ہے وہ خلافت راشدہ کا دور رہا ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا تھا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے ان ہدایت یافتہ جو نائبین ہیں میرے خلفاء، ان کی میری سنت کی بھی تم نے پیروی کرنی ہے اور ان کی سنت کے طریقے کی بھی پیروی کرنی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مضبوطی سے، دانتوں سے، جبڑوں سے اس کو تھامے رکھنا تاکہ تم سے چھوٹنے نہ پائیں یہ طریقے۔ تو یہ خلافت راشدہ کا دور 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک رہا ہے۔ اس دور میں کیا کیا نمایاں کارنامے انجام دیے گئے، کیا کیا کون کون سے غزوات پیش آئے، آئیے ان کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے، مختصراً ہم اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے، کنیت ابو تراب ہے۔ یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی، اور ٹائٹل اور لقب جو ہے آپ کا وہ علی المرتضیٰ بھی ہے، اور اسی طرح اسد اللہ کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد ہیں، اور بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ پیدائش آپ کی عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 31 سال بعد ہوئی، 601 عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 خوش نصیب لوگوں میں ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں دنیا میں جو ہے وہ جنت کی بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان 10 خوش نصیبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ گو کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ خطبہ بھیجا تھا، پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے تقاضے کے حوالے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرانا جو ہے وہ مناسب سمجھا، اور خود نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کروایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک ہے، جو کہ عیسوی لحاظ سے 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک بنتی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی، جو شہادت ہوئی، وہ 40 ہجری میں ہوئی، 661 عیسوی۔ اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن وغیرہ کیسے گزرا، اور پھر خلافت تک کیسے پہنچے، خلیفہ کیسے منتخب ہوئے، اور پھر اس کے بعد کے کیا حالات پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ہی بہت زیادہ قرب حاصل رہا۔ وہ کچھ ایسے کہ ابو طالب کے کئی جو ہے اولاد کافی زیادہ تھی، تو مکہ میں ایک دفعہ کچھ سخت حالات پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور بھی یہ تھا کہ بعض دفعہ اگر اولاد زیادہ ہو تو دوسرے چچا وغیرہ جو ہے وہ کچھ بچوں کو ان کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔
تو ایسے مل جل کر جو ہے وہ گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لی تھی۔ تو بچپن سے ہی جو ہے وہ کافی زیادہ آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اللہ کے حضور سر سجود ہیں۔ تو جب نماز ختم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، دین کی طرف دعوت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ بات ایسی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، میں اپنے والد سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، تم خود سوچنا چاہو تو سوچ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری رات سوچا اور اگلے صبح آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز بھی ادا کی، آپ کو پہلے مسلمان ہونے کا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی آپ سے کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مدینہ کی طرف، تو اپنی جتنا اعتماد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے اعتماد کو ایسے شخص کو منتخب کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد جو ہے اعتماد کرتے تھے، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے کہ آپ نے یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ کو شجاعت کی وجہ سے اسد اللہ کا لقب بھی دیا گیا کہ اللہ کے شیر۔ بے شمار جگہوں پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے، شجاعت کے جو ہے وہ جوہر دکھائے۔ خاص کر ہیں تو تمام ہی اس قابل کہ ان کو پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے خیبر کا جب معرکہ پیش آیا تو غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو وہاں کا جب ارادہ فرمایا تو وہاں پر یہودیوں نے بہت سخت قسم کے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ قلعے بنائے ہوئے تھے۔ انہی قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ قموس کا قلعہ تھا، اور اس میں یہودیوں کا سب سے مشہور سردار جو ہے مرحب، بڑا سردار تھا، وہ وہاں پر رہتا تھا۔ تو مسلمانوں نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح اس کو فتح کر لیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو فرمایا کہ جی کل میں اسلام کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا، اللہ تعالیٰ کے پیشی معاف فرمایا کہ ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول، جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو وہ محبوب ہے، اور اسی کے ہاتھوں یہ ہے، وہ اس کا اہل بھی ہے، اور اسی کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا۔ کم و بیش کچھ اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ تو اگلی صبح سب کو انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جو ہے وہ جھنڈا مرحمت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور ان کو یہ جو ہے جھنڈا دیا۔ آپ نے پھر ایسی بہادری دکھائی، ایسی بہادری سے لڑے کہ جو ہے مرحب کو بھی اور بقیہ جو بڑے ان کے سردار تھے سب کو صحیح کر کے جو ہے وہ شام تک سبق سکھایا اور ان کو تہ تیغ کیا، اور وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور اس کا حقدار ہونے کا آپ نے جو ہے ثابت کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ بے شمار جنگوں میں آپ نے جو ہے وہ جوہر دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تھے، تمام مسلمان جو ہے وہ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے تمام کے تمام جب وہ سخت حالات کا شکار ہوئے، تو ایک کافر کے کھودے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک جو ہے وہ جا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہاتھ تھامنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مل کر نکالا اسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور بہت جانثاری سے اس غزوے میں بھی لڑے تھے۔ کم و بیش 17 زخم جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر پر آئے تھے۔ تو اس کے علاوہ بہت سے غزوات میں بہت بہادری کے ساتھ لڑے۔ بہرحال یہ تو آپ رضی اللہ عنہ کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی
تو شہادت کے بعد 3-4 دن تک کوئی بھی خلیفہ نہیں تھے خلیفۃ المسلمین. تو وہ لوگ واپس جانے لگے جب باغی، تو پھر انہیں خیال آیا کہ ہم واپس چلے گئے تو پھر ہمارا مسئلہ ادھورا رہ جائے گا. جو فساد اور جو جنگ پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ پوری نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دوسرا خلیفہ نامزد کروا کر جائیں گے، اور پورے مدینہ پر ان کا کنٹرول تھا اس وقت، کیونکہ مقابلے پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے یرغمال ایک حوالے سے بنایا ہوا تھا سب کو، تو انہوں نے کہا کہ دوسرے خلیفہ ہم کوئی منتخب کر کے جائیں گے. لیکن ان کا آپس میں پھر اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کون ہو. ان کے آپس میں مختلف گروپ بن گئے، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا. تو کم و بیش 3 گروپ ان کے آپس میں جو ہے وہ سامنے آئے، اور ان کی طرف سے مختلف نام سامنے آئے کہ یہ خلیفہ ہوں. دوسرے نے کہا نہیں یہ نہیں، یہ خلیفہ ہوں. تو ان کا آپس میں بھی اختلاف پڑ گیا، لیکن کسی اور کو بھی انہوں نے اس تک جو ہے وہ خلیفہ عوامی رائے سے بنانے کے بجائے اپنے زور پر انہوں نے کوشش کی کہ کسی کو خلیفہ بنا کر چھوڑیں. یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ عوامی رائے ہو. انہوں نے انصار کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان میں سے کوئی خلیفہ ہو جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مذاکرات نہ ہو سکے، ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہا. اس کے بعد جب انہیں لگا کہ طاقت ہماری جاتی رہے گی، تو انہوں نے دھمکی دی اور مجبور کیا کہ جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر کوئی دوسرا جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا جائے. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، اب اس وقت بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہ جو حالات تھے بہت ہی نازک تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا بہت سنگین حالات تھے. تو بہرحال انہوں نے بقیہ جو اصحاب کرام موجود تھے ان سے مشورہ کیا، اور مشورے سے طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ ہوں. اور پھر لوگ آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ خلافت کی بیعت کی. مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیعت کی گئی، جہاں اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. وہیں پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 2 وہ حضرات تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے اپنے بعد جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی ان میں ان 2 کو بھی نامزد کیا تھا. تو ان 2 حضرات کی جو ہے رضامندی بہت جو ہے میٹر کرتی تھی، بہت معنی رکھتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس انتخاب کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی نظر میں بھی اس کی بہت اہمیت تھی. بہرحال جمعہ کا غالباً دن تھا، تو سب لوگوں نے جو ہے مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور کثرت اہل مدینہ کی کثرت نے جو ہے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی. تو آپ نے جو ہے وہ خلیفہ کا عہدہ سنبھالا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا خلافت کا، اور اس میں لوگوں کو جو ہے مل جل کر رہنے کی تاکید کی، بھلائی کی کاموں کی طرف بلایا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد جن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ کیا تھے، اور کیا کسی کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں آگے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کو ہم مختصراً دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت تفصیلی حالات پیش آئے. جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان میں ایک یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا، لوگوں نے بیعت کی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی بھی تھے. ان حضرات نے بیعت تو کی، لیکن اس بات پر بہت ہی زیادہ اصرار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہی ساتھ کہا کہ بطور خلیفہ آپ کی سب سے پہلی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر یہ عائد ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے فوری طور پر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یقین دہانی کرائی اور کہا کہ میں خون عثمان کو رائگاں نہیں جانے دوں گا، اور اس کا ضرور بدلہ لیا جائے گا. لیکن اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور
ایک امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے گریزاں رہا اور پیچھے رہا، صرف اس وجہ سے کہ پہلے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اس کے بعد ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ تو ابتداء میں تو یہ لوگ تھوڑے کم تھے، لیکن جو ہے آہستہ آہستہ یہ بڑھتے گئے، اور مدینہ میں جو ابتداء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بیعت سے انکار کیا، اور چونکہ وہ رشتہ داری میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت قریب تھے اور ان کے دور میں بہت بڑے علاقے کے حکمران رہے تھے، بہت زیادہ لگاؤ تھا ان کا آپس میں، تو وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پائے، اور ان کا ویسے بھی مطالبہ بجا تھا کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ اتنی بے دردی سے کیسے خلیفۃ المسلمین کو جو ہے وہ دارالخلافہ میں قتل کر دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بدلہ لیں تو ہم بیعت کر دیں گے آپ کے ہاتھ پر۔ اس پر وہ رکے رہے، تو جب ان کی طرف سے تاخیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو بنو امیہ کے کچھ لوگ جو موجود تھے مدینہ منورہ میں، وہ بھی بیعت سے پیچھے ہٹے رہے، اور پھر بعد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنہوں نے بیعت کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کھلم کھلا جو ہے وہ کہنا شروع کر دی کہ قصاص لیا جائے، کیونکہ انہوں نے بیعت کرتی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ بیعت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن قصاص جو ہے وہ ضرور لیا جائے ان کا۔ ادھر دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل یہ پیش تھی کہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے ان کے خلاف کوئی ایسی مضبوط گواہی نہیں تھی جس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ سزاوار ٹھہرایا جا سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے، حالات تھوڑے سے سازگار ہو جائیں، تو اس کے بعد اس میٹر کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سلجھایا جا سکے گا۔ اب ایسے وقت میں ادھر ان کے ارد گرد وہی وہ باغی سارے موجود تھے، وہ منڈلا رہے تھے، ان کا دباؤ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے میں بالکل ساری چیزوں کو جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے تو ساری چیزیں اچھے سے سلجھ جائیں، اور جو حقیقت میں مجرم ہیں ان کو سزا مل جائے۔ بہرحال یہ سارے حالات سنگینی کی طرف جا رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا، تو جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ اور جو دیگر بنو امیہ کے لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بے بس ہیں اس معاملے میں، وہ ان پر کنٹرول نہیں کر پا رہے باغیوں پر، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ میں اگر ہم کوئی جو ہے اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں تو وہ تو ایک تو باغیوں کا زور ہے، دوسری طرف سے خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، تو اس کے خلاف وہ ایک اقدام تصور ہوگا، تو بجائے اس کے ہم ایک تیسری جگہ پر چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے چنانچہ مکہ کا رخ کیا، مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں پر جو بڑے حضرات موجود تھے ان کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ بھی حج کے لیے تشریف لائی ہوئی تھیں، بے شمار صحابہ اکرام کے ساتھ، میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں آ رہی، آئی تھنک 10,000 صحابہ اکرام موجود تھے ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح اور بھی کئی بڑے بڑے حضرات وہاں پر، حج کا موسم تھا تو موجود تھے، تو یہ حضرات وہاں گئے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے طور پر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا جو ہے وہ معاملہ حل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ فوری طور پر قصاص نہیں لے سکتے، تو قصاص کو مؤخر کرنا بھی یہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ انصاف کو مؤخر کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ خیر وہاں پر یہ لوگ جب اکٹھے ہوئے تو اب وہ اگر مدینہ آتے اتنے سارے لوگ تو مکہ کے گورنر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، بصرہ کے گورنر بھی شامل ہو گئے تھے، کئی اور لوگ بھی، تو وہ اگر اتنا بڑا مجمع آتا تو سیدھا مطلب خلافت کے خلاف آنا تھا۔ تو ان لوگوں نے بصرہ کا رخ کیا کہ بصرہ جا کر وہاں کے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے وہاں سے ہم جو ہے ان قاتلوں کے خلاف اور ان باغیوں کے خلاف جو ہے ان کی سرکوبی کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے لوگ جو ہے اکٹھے ہو کر وہاں سے بصرہ کی طرف چل دیے اور وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کچھ کام ایسے ہوئے جن کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کافی نقصان پہنچا، اور ان کا زیادہ فائدہ براہ راست ان لوگوں کو ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جتنے بھی اموی گورنر تھے ان سب کو معزول کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ کئی آپ کے قریبی ساتھیوں نے منع بھی کیا کہ اس طرح کا کوئی جو ہے فوری طور پر اقدام نہ کریں، اس سے ایک جو ہے اشتعال بڑھے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر اموی جو ہے بصرہ کے گورنر تھے، ان کے خلاف بھی ان کو بھی معزول کر دیا گیا۔ تو یہ ایک دم سے ان کے خلاف ایک بالکل اور چیز جاری تھی۔ اور دوسری طرف پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ان کو اپنی بیعت کا مطالبہ کیا ان سے کہ جی وہ سپہ سالار بھی تھے، گورنر بھی تھے، تو ان کو معزول بھی ہے اور ساتھ ہی بیعت کا مطالبہ بھی کیا کہ بیعت کرو فوری طور پر۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اب یہ لوگ اس چیز کو جو ہے بالکل اور حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو حق بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہمیں عہدوں سے بھی ہٹایا جا رہا ہے اور ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں اور پھر یہ سارے حضرات جو ہے یہ لشکر پورا کا پورا بصرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب خط پہنچا تو خط پہنچنے سے کچھ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھیں، وہ کٹی ہوئی انگلیاں اور وہ خون آلود کرتا ان کے پاس پہنچا۔ وہ ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے تو جامع مسجد میں، تو اب وہ منظر ایسا تھا کہ بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کیا نام ہے اس قاصد کو طلب کیا اور اس کو وہ کرتا بھی دکھایا اور اس کو انگلیاں دکھائیں اور کہا کہ اور ساتھ اس کو خالی کاغذ، یعنی بیعت اوپر لکھ کر نہیں بھیجی بلکہ خالی کاغذ لفافے میں ڈال کر بھیج دیا اور کہا کہ جی ان کا فوری طور پر جو ہے قصاص لیا جائے۔ وہ قاصد جب واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہاں پر تو شام میں تو دمشق میں تو تقریباً 60,000 کے قریب بزرگ حضرات شیوخ جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلود کرتے کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور قصاص لینے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ ادھر تو یہ ہیجان برپا ہے، یہ حالات ہیں، بہت ہی زیادہ جذباتی کیفیت میں ہیں لوگ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ قصاص کے معاملے میں مزید کچھ پیش رفت کی جاتی اور اس طرف کچھ کوشش کی جاتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف فوجی تیاری شروع کی کہ وہ گورنری ایک تو جو نیا گورنر بنا کر بھیجا تھا انہوں نے، اس کو آگے سے واپس کر دیا گیا تھا کہ بھئی ہم نے تو ابھی تک خلافت کی بیعت ہی نہیں کی، تو تمہیں کس نے جو ہے وہ نیا گورنر بنایا، ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اور پھر بیعت سے انکار پر جو ہے وہ فوجی تیاری شروع کی اور وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر جب یہ سارے حالات ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرات جو گئے تھے بصرہ کی طرف، وہ راستے میں کچھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر کچھ قاتلین جو ہے وہ واپس آ کر چھپے ہیں، تو ان کو انہوں نے قتل کیا اور بصرہ تک پہنچے۔ بصرہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں پر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو نیا گورنر تھا عثمان بن حنیف تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے معزول کر کے وہاں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے وہاں سے اس کو مرکز بنا کر باقی لوگوں سے جو قتل میں شریک تھے ان سے قصاص لینے کی کوشش شروع کی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بجائے دوسری طرف جانے کے کہا کہ پہلے بصرہ کے معاملے کو نمٹایا جائے، اور وہ فوج جو کم و بیش 20,000 کے قریب فوج تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بصرہ کا رخ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ مدینہ کو نہ چھوڑیں، آپ نہ جائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اب حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ ان میں، جس طرح مالک بن اشتر نخعی تھا اور اسی طرح کچھ اور لوگ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک رہے تھے، وہ لوگ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فوج میں شریک تھے۔
وہ الگ معاملات ہیں. بعد میں جا کر کچھ وضاحتیں سامنے آئیں کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد میں ان سے کیسے جو ہے ان کو سزا دے سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس وقت لوگوں کے سامنے ایک جب فتنہ ہوتا ہے تو صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہوتی. تو لوگوں کے سامنے یہ بات کی کہ جو قاتلین عثمان ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کی فوج میں شامل ہیں، ان کو مناصب دیے جا رہے ہیں، اور ہم جو قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم سے ہمارے خلاف فوج کشی ہو رہی ہے. تو اس چیز نے مزید جو ہے دونوں اطراف کو جو ہے دونوں فریقوں کو مزید بھڑکایا. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پہنچے بصرہ اپنی فوج کے ساتھ، تو وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ کوششیں کیں، اور کئی حضرات موجود تھے جلیل القدر صحابہ کرام. انہوں نے حضرت قعقاع بن عمر تھے، ان لوگوں نے جو ہے کوششیں کیں اور دونوں کو راضی کیا صلح پر. تو بالآخر ان دونوں کی کوششیں کامیاب ہوئیں تمام حضرات کی، اور دونوں گروہ جو ہے وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. اور لیکن اس صلح سے اب ان لوگوں کو خطرہ ہو گیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے. ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ اگر ان لوگوں نے آپس میں صلح کر لی تو پٹائی تو ہماری ہونی ہے، پکڑے تو ہم جائیں گے، آج نہیں تو کل ہماری جو ہے وہ پھینٹی لگنی ہے. تو انہوں نے وہ جو شرپسند تھے، ہم پیچھے پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. ابن عبداللہ بن سبا جو ہے وہ سبائی گروہ تھا، اور کچھ یہودی ان کے ساتھ شامل تھے جو چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں خون خرابہ رہے اور یہ اسلامی سرحدیں آگے نہ بڑھیں. اور خاص طور پر ایرانیوں کا اور جو مجوسی تھے ان لوگوں کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، جو انتقام لینا چاہتے تھے، جو ان کو ذلت اور خواری اٹھانا پڑی تھی اس کی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، رات کو جب دونوں فوجیں وہاں پر خیمہ زن تھیں تو دونوں طرف سے جا کر انہوں نے حملے کیے. کچھ افراد ایک طرف شامل ہوئے، کچھ دوسری طرف، اور دونوں طرف سے جنگ چھیڑی، زبردستی آپس میں اس طرح حملے کیے. تو ادھر والے سمجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے جو ہے وہ بدعہدی کر دی ہے، وہاں والے سمجھے کہ ان کی فوج نے بدعہدی کر دی ہے اور وعدے سے مکر گئے. تو اس میں وہ لڑائی شروع ہو گئی. دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں روکتے رہے کہ ابھی کچھ چیز واضح نہیں ہو رہی، لیکن جو ہے جنگ بھڑک گئی اور بہت سخت خونریز جنگ شروع ہو گئی، اور اس میں بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے. اور جنگ روک رہی تھی، دونوں حضرات روک رہے تھے لیکن جنگ نہیں رک رہی تھی. تو اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کو روکنے کے لیے پھر یہ مشورہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ اونٹ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ دی جائیں، تو وہ اونٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، تو جھنڈا جھک جائے گا، تو جنگ پھر رک جائے گی. تو اس پر بہت زیادہ کوشش کی گئی، لوگوں نے بہت زیادہ جانیں نچھاور کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر جو ہے ان کی اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور وہ اونٹ گر گیا، بیٹھ گیا. تو اس پر جو ہے اسی وجہ سے اونٹ کو جمل کہتے ہیں عربی میں، تو اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. یہ پہلی مسلمانوں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی تھی. بہرحال یہ ساری صورتحال پیش آئی. ان ساری چیز کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا آگے دیکھیں گے. تو یہ ساری کیا صورتحال پیش آئی اور کیا کیا اقدامات کیے گئے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ منع بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اصرار کیا گیا کہ وہ بیعت کریں. اور اسی طرح پھر جو نئے گورنر مقرر کیے ان کو چارج نہیں ملا، ان کو جو پرانے گورنر تھے انہوں نے واپس بھیج دیا کہ آپ کو گورنر بنایا کہ اسی طرح جو ہے شام کے علاقوں میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی جو یزید تھے فوت ہو چکے تھے پہلے ہی، ان سے پہلے انہوں نے یہ علاقے فتح کیے تھے. تو وہاں کے لوگ ان سے خوش تھے، یعنی بہت طویل ایک عرصے تک یہ وہاں پر 20-30 سال سے وہاں پر تھے اور وہاں کے لوگ ان سے راضی تھے، ان کے معاملات سے، تو وہ ان کے حامی ہو چکے تھے. بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے یہ. تو اس لیے حضرت علی رضی
اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا کہ فی الحال ان کی وہاں پر پوزیشن بہت مضبوط ہے اور ان کو اور یہ ان کا مطالبہ بھی بجا ہے، تو اس وقت ان سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ تو اس طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باغیوں کو فوری طور پر سزا دیں۔ یہ کچھ مشکلات تھیں جن کا سامنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مشکلات بھی تھیں۔ تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا، جنگ جمل جو ہوئی 35 ہجری میں ہوئی اور عیسوی لحاظ سے 656 عیسوی بنتا تھا۔ یہ تاریخیں اہم ہیں کہ جنگ جمل کب ہوئی۔ تو اس میں دونوں حضرات جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، بلکہ انہوں نے آپس میں مصالحت کی کوششیں بھی کی، لیکن فوج میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو چکے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ صلح کی طرف بات جائے، اور یہ وہ لوگ تھے جو قاتلین عثمان تھے، اور یہ خود کو چھپا رہے تھے، مختلف گروہوں کے مختلف فریقوں کے حصہ بن کے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں خون خرابہ جاری رہے اور ہماری شامت نہ آئے، یا آپس میں ان کی لڑائی چلتی رہے۔ تو جنگ جمل میں بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی جو کونچیں کاٹی گئیں، جو ٹانگیں کاٹی گئیں، اس کی وجہ سے اس کو جمل کا نام دیا گیا، جنگ جمل۔ اور یہ مسلمانوں کی پہلی سول وار تھی جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ 10,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے اور مسلمان شہید ہوئے۔ بہرحال اس میں پھر چونکہ ان کے اونٹ بیٹھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فتح تسلیم کی گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو ہے وہ وہاں سے میدان سے نکال دیا گیا، اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئیں، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سب کے سامنے آ گئی اور اس کو تسلیم کیا گیا۔ تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں سے پھر میدان جنگ سے پھر جب فارغ ہوئے تو وہاں سے پھر وہ کوفہ کی طرف گئے، اور کوفہ کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ گو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کئی ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ کوفہ منتقل نہ ہو، اس انتقال سے، اس منتقل ہونے سے مدینہ کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ میں مزید خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، مقدس شہر ہے، تو وہ وہاں سے منتقل ہو گئے۔ اور لیکن وہ لوگوں کا، ان صحابہ کرام کا وہ اندیشہ درست ثابت ہوا کہ مدینہ کو پھر دوبارہ وہ جو ایک سیاسی اعتبار سے مرکزیت حاصل تھی وہ دوبارہ کبھی بھی پھر حاصل نہیں ہو سکی۔ بہرحال دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی پھر آخر ایام تک، زندگی کے آخری دنوں تک جو ہے وہ اس پر بہت افسوس کرتی تھیں کہ میں تو مصالحت کرنے اور وہ ساری باتیں ہوئیں، اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ اس طرح مسلمانوں کا اس میں جو ہے قتل عام ہو جائے گا اور اس طرح، تو میں کبھی بھی نہ جاتی، اور اس پر بہت زیادہ افسوس کیا کرتی تھیں کہ میں اس طرف گئی ہی کیوں۔ گو کہ وہ جب حج کے بعد گئی تھیں، ہم نے پیچھے ڈسکس کیا، تو وہ ایک بالکل الگ مقصد تھا کہ قاتلین عثمان جو جگہ جگہ چھپے بیٹھے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سرائی کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن حالات اور کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ، اور پھر اس میں بھی مصالحت ہو گئی تھی، لیکن جو شرپسند عناصر تھے وہ نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے فساد پھر پیدا کر دیا، تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ جنگ جمل تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور ان کو کہا کہ وہ بیعت کریں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی کہ پہلے قصاص لیے جائے تب ہم جو ہے وہ بیعت کریں گے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اشتر نقی وغیرہ ایسے لوگ جو قاتلین عثمان میں تھے ان کو عہدوں سے نوازا جا رہا تھا، تو یہ چیز بدظن کر رہی تھی کہ ہمیں دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو مسلسل جب ان کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خطوط گئے اور ان کی طرف سے جو ہے کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالآخر جو ہے وہ شام پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور مقابلے کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ارد گرد جو ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی وہی مطالبہ دہرایا کہ جی قصاص لیا جائے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے۔ اور پھر وہ بھی جو ہے مقابلے کے لیے آ گئے، اور صفین ایک جگہ کا نام ہے، اس میدان میں فرات دریائے فرات کے ساتھ وہاں پر جو ہے دونوں فوجیں آ گئیں اور آمنے سامنے تقریباً 6 مہینے تک جو ہے وہ وہاں پر ٹھہری رہیں فوجیں دونوں، اور مصالحت کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جو ہے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ بالآخر آپس میں جھڑپیں شروع ہوئیں اور 2 مہینوں تک چھوٹی موٹی جو ہے وہ آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ دونوں گریزاں تھے کہ دونوں طرف جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، مسلمان ہیں جن کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور بہرحال وہ ساری صورتحال تھی۔ تو 2 مہینے پھر آپس میں ہلکی پھلکی اس کے بعد جھڑپیں ہوتی رہیں، اور پھر بالآخر ایک دفعہ خونریز جنگ ہوئی سفر میں۔ یہ تقریباً 37 ہجری تھا۔ 37 ہجری میں جو ہے وہ جنگ صفین کی جو مشہور لڑائی ہے پھر وہ ہوئی، اور اس میں بھی بہت زیادہ یعنی خون خرابہ ہوا، بہت زیادہ جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ شامی جو ان کی فوج تھی اس کے بہت زیادہ افراد جو ہے وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ بالآخر آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ جو ہے وہ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور حضرات تھے کہ جی قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کیا جائے، کہ یہ علامت تھی کہ قرآن مجید ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھی نے منع بھی کیا کہ نہیں یہ ایک جنگی چال ہے، اس طرح اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کچھ ان کے جو فوجی افسران تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں قرآن مجید جب سامنے آ گیا ہے تو بس اس کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہے۔ تو قرآن کو حکم بنایا گیا، ثالث بنایا گیا کہ قرآن جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ قرآن چونکہ مصالحت کا حکم دیتا ہے تو دونوں طرف سے پھر ایک ایک ثالث مقرر کیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا گیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نمائندہ مقرر کیا۔ دونوں نے جو ہے وہ آپس میں مصالحت کی اور معاہدہ لکھا۔ جب لوگوں کے سامنے فیصلہ کیا اور مقررہ وقت پر جب لوگوں کے سامنے گئے اور جا کے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، تو اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تو جو فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ دونوں کو ہم معزول کرتے ہیں، کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو معزول کر دیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھا۔ یا بعض روایات سے ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی دونوں کو معزول کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نتیجے سے اتفاق نہیں ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اکثر حامیوں نے بھی جو ہے اس کو غیر منصفانہ قرار دیا اور کہا کہ نہیں جی یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو شریک تھے ان میں سے بعض لوگوں نے اس پر مخالفت کی، اور وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ جی جنگ بندی کیوں کی گئی، بہر صورت جو ہے وہ جنگ جاری رہنی چاہیے تھی، اور اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور ان سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ کون کہلائے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور ان کو کہا کہ وہ بیعت کریں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی کہ پہلے قصاص لیے جائے تب ہم جو ہے وہ بیعت کریں گے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اشتر نقی وغیرہ ایسے لوگ جو قاتلین عثمان میں تھے ان کو عہدوں سے نوازا جا رہا تھا، تو یہ چیز بدظن کر رہی تھی کہ ہمیں دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو مسلسل جب ان کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خطوط گئے اور ان کی طرف سے جو ہے کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر جو ہے وہ شام پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور مقابلے کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارد گرد جو ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی وہی مطالبہ دہرایا کہ جی قصاص لیا جائے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے، اور پھر وہ بھی جو ہے مقابلے کے لیے آ گئے۔ اور صفین ایک جگہ کا نام ہے، اس میدان میں فرات دریائے فرات کے ساتھ وہاں پر جو ہے دونوں فوجیں آ گئیں اور آمنے سامنے تقریباً 6 مہینے تک جو ہے وہ وہاں پر ٹھہری رہیں فوجیں دونوں، اور مصالحت کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جو ہے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ بالآخر آپس میں جھڑپیں شروع ہوئیں اور 2 مہینوں تک چھوٹی موٹی جو ہے وہ آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ دونوں گریزاں تھے کہ دونوں طرف جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، مسلمان ہیں جن کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور بہرحال وہ ساری صورتحال تھی۔ تو 2 مہینے پھر آپس میں ہلکی پھلکی اس کے بعد جھڑپیں ہوتی رہیں، اور پھر بالآخر ایک دفعہ خونریز جنگ ہوئی سفر میں۔ یہ تقریباً 37 ہجری تھا۔ 37 ہجری میں جو ہے وہ جنگ صفین کی جو مشہور لڑائی ہے پھر وہ ہوئی، اور اس میں بھی بہت زیادہ یعنی خون خرابہ ہوا، بہت زیادہ جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ شامی جو ان کی فوج تھی اس کے بہت زیادہ افراد جو ہے وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ بالآخر آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ جو ہے وہ تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور حضرات تھے کہ جی قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کیا جائے، کہ یہ علامت تھی کہ قرآن مجید ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھی نے منع بھی کیا کہ نہیں، یہ ایک جنگی چال ہے، اس طرح اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کچھ ان کے جو فوجی افسران تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن مجید جب سامنے آ گیا ہے تو بس اس کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہے۔ تو قرآن کو حکم بنایا گیا، ثالث بنایا گیا کہ قرآن جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ قرآن چونکہ مصالحت کا حکم دیتا ہے تو دونوں طرف سے پھر ایک ثالث مقرر کیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا گیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نمائندہ مقرر کیا۔ دونوں نے جو ہے وہ آپس میں مصالحت کی اور معاہدہ لکھا۔ جب لوگوں کے سامنے فیصلہ کیا اور مقررہ وقت پر جب لوگوں کے سامنے گئے اور جا کے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، تو اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تو جو فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ دونوں کو ہم معزول کرتے ہیں، کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو معزول کر دیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھا۔ یا بعض روایات سے ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی دونوں کو معزول کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نتیجے سے اتفاق نہیں ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اکثر حامیوں نے بھی جو ہے اس کو غیر منصفانہ قرار دیا اور کہا کہ نہیں جی یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو شریک تھے ان میں سے بعض لوگوں نے اس پر مخالفت کی، اور وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ جی جنگ بندی کیوں کی گئی، بہر صورت جو ہے وہ جنگ جاری رہنی چاہیے تھی، اور اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور ان سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ کون کہلائے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ تو ایسے میں کچھ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں شامل تھے لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنگ بندی سے خوش نہیں تھے، وہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلافت کے حقدار ہیں، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہیں، بلکہ جو ہے خلافت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی۔ یہ زیادہ ان میں قاتلین عثمان تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی خلافت تو اس وقت ختم ہو گئی، اور جو ہے اب قرآن ہی حکم ہے، قرآن کا ہی ہر شخص خود اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور خود جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے یہ خود کو تو مسلمان سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ باقی سب کو جو ہے وہ کافر سمجھتے تھے، ان کے عقائد
پوری ڈیٹیل سے پڑھائے جاتے ہیں، تو بہت ہی مین اسٹریم سے بالکل الگ ہو گئے یہ لوگ۔ یہ پہلا سیکٹ جو ہے وہ مسلمانوں میں بنا، فرقہ بنا، جنہوں نے اپنے پھر نئے سرے سے جو ہے وہ عقائد وضع کیے، اور بالکل الگ سے جو ہے انہوں نے کہتے خود کو مسلمان تھے، لیکن اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب مجبوراً جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی پڑی، اور ان کے خلاف پھر جو ہے ان لوگوں نے، خارجیوں نے الگ ہو کر اپنا ایک الگ لیڈر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت شروع کر دی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ لڑائیاں شروع کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں لوٹ چکے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، اور واپس لوٹ کر گو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن عملاً وہ بھی ایک خلیفہ کے طور پر سامنے آ چکے تھے اب، اور ان کے زیر نگین بھی جو ہے بہت بڑا علاقہ آ چکا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو ان کو خوارج کی طرف توجہ دینی پڑی، اور ان کی کئی جنگیں ہوئیں خوارج سے، اور بالآخر جو ہے 37 ہجری میں ہی جو ہے ایک شدید قسم کی جنگ ہوئی ان کی خوارج سے، اور اس میں گو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، خوارج کو شکست ہوئی، لیکن فتح کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت میں جو ہے بہت زیادہ کمی آئی، اور بہت زیادہ نقصان ہوا اس جنگ میں، اور پھر جو ہے اس کمزوری کی وجہ سے کچھ اس میں جو ہے کوفی جو لوگ تھے جو خود کو آپ کا ساتھی کہتے تھے، ایک تو مخالفین تھے نا، مخالفین کو کہا جاتا تھا خوارج، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے تھے وہ شیعان علی کہلاتے تھے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے کچھ غداریاں سامنے آنا شروع ہوئیں، اور کچھ بزدلی کوفہ کی طرف سے، تو اس چیز نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیاسی طور پر اور فوجی طور پر بہت کمزور کر دیا، اور مسلسل کمزور ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد سے مصر وغیرہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو گورنر تھے ان سے چھین لیا۔ اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو علاقے تھے وہ ان پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور فلسطین، اردن وغیرہ کافی سارے علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت کم علاقہ رہ گیا۔ بہرحال آخر میں 40 ہجری میں جو ہے صلح کا معاہدہ ہوا، اور اس کے معاہدے کے مطابق پھر جو ہے حجاز، عراق، ایران وغیرہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، اور باقی جو علاقے ہیں وہ سارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے کنٹرول میں آ گئے، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے اسلامی ریاست یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بہرحال خوارج جو ہیں وہ خود کو، جیسے پہلے بھی میں نے کہا، خود کو مسلمان سمجھتے تھے، اور باقی سب کو جو ہے وہ غیر مسلم سمجھتے تھے، اور امت اسلامیہ کے انتشار کا جو سبب سمجھتے تھے، جو اس ساری جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، وہ ان 3 حضرات کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان 3 حضرات کو سمجھتے تھے۔ تو ان تینوں حضرات کو انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا، اور ان تینوں حضرات کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور 3 کے لیے افراد مقرر کیے کہ فجر کی نماز میں جو ہے چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت ان تینوں حضرات پر الگ الگ جگہوں پر چونکہ یہ ہوتے تھے تو وہاں پر حملے کیے جائیں اور ان کو شہید کر دیا جائے، اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان سے نجات دلائی جائے۔ تو وہ اپنی تئیں جو ہے انہوں نے اس پر میٹنگ کی، اور اس کے لیے افراد منتخب کر کے اس منصوبے کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ بدبخت مقرر ہوا، اور اس نے حملہ کیا اور وہ شدید زخمی کر دیا حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں اسی زخم سے شہید ہو گئے۔ فجر کی نماز جو ہے، فجر کی نماز میں یہ واقعہ ہوا، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پر بھی حملے ہوئے، لیکن دونوں جو ہے اتفاقاً بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے بعد جو ہے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور پھر آپ کی تدفین کہاں پر ہوئی؟ زیادہ مشہور ہے کہ نجف میں ہوئی۔ تو یہ
ایک پھر دوبارہ سے امت اسلامیہ کو پھر سے ایک بہت بڑا جو عظیم سانحہ ہے وہ پیش آیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور امت مسلمہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خلیفہ کے سائے سے محروم ہو گئی۔